میری کہانی ہر گھر کی کہانی ایک جیسی ہے، تو میرا یہی ایک ماننا ہے کہ جب کسی کو سمجھانا ہو تو وہ مثال اپنی دیتا ہے، سمجھانا دوسروں کو ہوتا ہے۔ تو جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ تھا ازدواجی زندگی کے بارے میں، تو آقا کریم علیہ السلام سے پوچھنے میں جو ہے شرم محسوس کرتے کہ میرے سسر بھی ہیں اور ہمارے پیر و مرشد آقا کریم علیہ السلام ہیں، میں ان سے کیسے پوچھوں؟ تو جب مسئلہ پوچھا تو کسی کا نام بولا کہ وہ فلاں بندہ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ تو جب ہم مسئلہ پوچھیں تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ راز رکھنا ہے یا پھر بندہ شرم محسوس کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ کسی بندے نے یہ سوال کیا ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا صبح ناشتہ لینے۔ جب صبح ناشتہ لینے نکلا تو وہاں پہ ہوٹل پہ یا پھر بیکری پہ دوست مل گئے، وہاں پہ تھوڑا بیٹھ گیا۔ اسے دین سے لگاؤ تھا تو کچھ مسائل وغیرہ جو ہے بیان کرنے لگ گیا۔ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا ہوگا تو گھر سے فون آ گیا۔ فون آیا کہ آپ کہاں پہ ہیں؟ کہا کہ میں بیکری پہ ہوں، آتا ہوں۔ تو جب وہیں بیٹھے دوست ان کو کہنے لگا کہ مجھے گھر سے فون آیا ہے، ان کو یہ معلوم نہیں کہ میں اب بچہ نہیں رہا، میں اس کا خاوند ہوں۔ مجھے فون ایسے کر رہی ہے جیسے کہ میں ایک بچہ ہوں، مجھے کتے نے کاٹ لیا ہوگا یا پھر کہیں گم ہو گیا ہوں۔ تو اس نے غصے کا اظہار کیا۔ جب غصے کا اظہار کیا تو وہاں ایک بڑی عمر کا شخص بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ اس نے تجھے اس لیے فون نہیں کیا کہ وہ کہیں جا رہی تھی یا پھر اسے کوئی پریشانی لاحق تھی یا پھر تجھے ڈانٹ پلانے کے لیے اس نے فون کیا۔ اس نے اس لیے فون کیا کہ تو بیمار انسان ہے، تو اس لیے تجھے کہا کہ تم اپنے اس کام کے لیے جو ہے تم واپس آؤ اپنے گھر۔ اس نے شاید پوچھا کہ اسے کوئی تکلیف ہوگی یا پھر کہیں راستے میں گر تو نہیں گیا۔ ہارٹ پیشنٹ انسان جو ہے وہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس نے فون کیا کہ میرا میاں خیریت سے تو ہے، آدھا پونا گھنٹہ گزر چکا ہے لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ تو اسی لیے اس نے فون کیا تھا، نہ کہ جو ہے تجھے فون کیا کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آ رہا، تو تجھے ڈانٹ پلانے کے لیے نہیں۔ تو اس مثبت بات کو سنتے ہوئے اس نے کہا کہ حضرت آپ نے بہت خوب ہی جو ہے میری دماغ میں اور میری جو عقل ہے ٹھکانے لگا دی ہے، ورنہ میں تو جاتے ہی اسے سبق ایسا سکھاتا کہ ساری زندگی وہ یاد کرتی۔ تو ہمیں ازدواجی زندگی کو گزارنے کے لیے صبر کا مظاہرہ اور مثبت بات سوچنے کا جو ہے ہمیں اللہ پاک طریقہ دے۔ تو اسی لیے ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ بیوی بات کرے تو مرد جو ہے وہ بے صبری سے جو ہے وہ جواب دیتا ہے، مثبت پہلو نہیں سوچتا۔
اور اگر مرد بات کرے تو بیوی مثبت نہیں سوچتی، وہ نیگیٹو سوچ رکھتی ہے۔ تو اسی لیے گھروں میں بگاڑ ان باتوں سے ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔